سر، یہ وہ گناہ یا برائیاں ہیں جن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم غیر ارادی طور پر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ان کے باوجود ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ ارادی طور پر ان برائیوں کو روکو۔ یہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ ضرور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یہی جنت ہے۔ جنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہ ہو۔ جنت کا مطلب خشیت اللہ اور تقرب الہی ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ جنت اس کا امر ہی ہے۔ اس زندگی میں اللہ کے خلاف وائلیشنز نہ ہو۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ضائع کرنے کے لیے تو نہیں دی ہے، اور خدا نخواستہ دوزخ کے لیے تو نہیں بنائی۔ یہ زندگی اچھی ہے اور اچھے بندے کے لیے بہت اچھی ہے۔ جنت بنانے کے لیے جد و جہد جنت ہونی چاہیے۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ یہیں سے تجربہ شروع کرے۔ بس جنت میں یہی بات ہوتی ہے کہ گلہ کسی کا نہیں ہوتا، رنجش کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ لوگوں کو حاصل کرنے دو، ان کو بھی آزادی دو اور خود بھی آزادی سے رہو۔ سر، ہمارے عمل، اختیار اور امر الہی میں کیا ملاپ ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے امر کے مطابق عمل کریں، اور اللہ کا حکم اور امر ہماری زندگی میں کب آتا ہے؟ جب آپ کا منشا یہاں صرف ٹھہرنے کا ہو تو یہ آپ کا نفس ہے، اور جب آپ یہاں سے نکلنے میں آسانی محسوس کریں تو پھر آپ کو اللہ کے امر کی پہچان ہو جائے گی۔ اصل میں یہاں سے کیا لینا؟ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، 100 بار ہم نے آنا 100 بار ہم نے جانا۔ انسان کا کیا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ امر الہی تب سمجھ آئے گا جب اس کے نام زندگی ہو جائے۔ جیسے ہم قربانی کا بکرا یا دمبا پال لیتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بکرا یا دمبا قربانی کے وقت بغاوت کر جائے اور کہے کہ میں نہیں جاتا۔ اگر بکرا اپنی مرضی سے نہ گیا تو اس کو ویسے ہی مار دیا جائے گا۔ بس یہ زندگی آپ کی ہے اور اسے اپنے لیے گزارو اور اللہ کے نام سے گزارو۔ پھر اس کا عمل ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے۔ پھر اس بات کی مکمل پہچان ہو جاتی ہے کہ امر الہی کہاں پر ہے اور نفس کہاں پر ہے۔ اس پہچان میں دیر نہیں لگتی۔ کسی جگہ آخرت کی ذرا سی انڈیکیشن ہو جائے تو وہ اللہ کا امر ہے، اور جہاں اللہ کی بات محسوس نہ ہو وہاں نفس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر نفس کی خواہش، دولت، شہرت، یہاں پر پرماننٹ قیام کی خواہش اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے کی خواہش ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کا نام ہے اور اسے راضی رکھنے کی تمنا کا نام ہے۔ اللہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اس لیے کسی سے پوچھنا نہیں ہے کہ اللہ کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اور ہر شخص کے دل کو اس بات کا پتہ ہے۔ جس کی آنکھ میں آنسو ہیں اس کو اللہ کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے، تو اللہ کے بارے میں وہ پوچھے جس کے آنسو خشک ہو گئے ہوں۔ اگر کسی کے اندر غم کی کیفیت ہے تو یہ اللہ کی کیفیت ہے، کیونکہ اللہ غم دے کر خود ہی قریب ہو جاتا ہے۔ آنسو اور غم اللہ کا امر ہے اور اس کے قرب کی نشانی بھی۔ حضور، اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا پڑے گا کہ جہاں غیبت جیسے مواقع نہ آئیں۔ تو جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر تو بہت مشکل ہے، ایسے میں کیا کریں؟ میں نے کب کہا ہے کہ اس طرح کی زندگی آسان ہوگی؟ اس میں مشکلات تو ہوں گی، لیکن آپ معمول کی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات سے روز گزرتے ہیں۔ اگر ٹریفک جام ہو جائے تو پھر بھی آپ درمیان میں سے گزر جاتے ہیں۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود پھر بھی آپ گزر ہی جاتے ہیں۔ دفتر جانے میں کوئی اور رکاوٹ ہو اور آپ لیٹ ہو جائیں تو پھر بھی آپ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ کتنی ہی مشکلات تھیں لیکن آپ آخر پہنچ گئے۔ لیکن یہاں اللہ کے معاملے میں آپ گلہ کرتے ہیں اور مشکلات سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کرنا بھی ممکن ہے اور اسی زندگی میں لوگ کر رہے ہیں، اس میں ایسی بھی کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر بچانا مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ زمانے میں آگ سے بچنا مشکل نہیں اور آپ کو یہ آگ قبول ہے۔ اصل میں انسان کو شوق بچاتا ہے۔ اگر شوق اللہ کی طرف لے جائے تو انسان بچ جاتا ہے۔ تو شوق جو ہے وہ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے دقت محسوس نہیں کرتا۔
ہوتا، کیونکہ شوق جو ہوا، شوق کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مشکلات کو قبول کرتا ہے۔ شوق والا کہتا ہے کہ بس ہمیں بلاؤ تو صحیح، ہم پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیں گے، آسمان کو ہلا کے رکھ دیں گے اور تارے توڑ کے لا دیں گے۔ اور جس کو شوق نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو ہم ضرور آئیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یا تو ہم نے آپ کو دعوت دی ہو کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اور یہ سوال آپ کا ہے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ سر، جس طرح سے آپ ہمیں روشنی دکھا رہے ہیں تو شاید اس سے ہمارے عمل میں بہتری پیدا ہو جائے۔ اگر اس کے لیے ہم کوئی جماعت بنا لیں تو؟ یہ عمل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیت کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی علم کی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہم کسی قسم کی سوسائٹی یا جماعت بنا رہے ہیں جو اصلاح کے حوالے سے کام کرے۔ ہم نے ایسی کوئی جماعت نہیں بنانی، صرف اللہ کے مسکین بندوں کی، غریب لوگوں کی، اور وہ یہی جماعت ہے جو آپ ہیں۔ اب آپ اپنے دلوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ اس جماعت کا مقصد اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ تنہا بیٹھے ہوئے اپنی فلاح کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور اس میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اپنی فلاح کے لیے غور کر رہے ہیں، اور ہم سماج کی فلاح کے بارے میں دعویٰ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دعویٰ جو ہوگا وہ صبح کے اخبار میں چھپ جائے گا، اور ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح، آپ کے باطن کی اصلاح اور آپ کے خیال کی اصلاح ذاتی طور پہ ہونی چاہیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آگ ہے اور اسے نگلنا نہیں چاہیے۔ اتنا پیغام ہم دے دیتے ہیں کہ اگر یہ مشکل ہے تب بھی آپ اس سے بچ جاؤ۔ سام بظاہر آپ کے نفس کو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس خوبصورت سام کے اندر زہر ہے، اور اگر آپ نہیں بچنا چاہتے تو ہم آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ہم تو صرف اتنا کام کر سکتے ہیں کہ راستہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ تالاب ہے، اگر پیاس ہے تو پانی پی لو، اور اگر پیاس نہیں ہے تو پھر آپ آرام سے واپس چلے جاؤ، یعنی جہاں سے آپ آئے ہو ادھر واپس چلے جاؤ۔ جماعت بنانا آپ لوگوں کی خواہش ہے، اگر یہ میری خواہش ہوتی تو میں مطلوبہ بندے اکٹھے کر لیتا، مگر میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ اگر آپ نے کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے تو اپنے حوالے سے بے شک بنا لیں، مگر وہ میرے حوالے سے نہ ہو۔ اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو خود کو میرے حوالے کرو۔ حضور، انسان کو زندگی میں اس زندگی کا ادراک کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ اس زندگی میں اس زندگی کا کیسے پتہ چلے۔ اول تو اس زندگی کی ہر بات خیر سے اس زندگی میں ہونی ہے، یعنی کہ اس زندگی کا ذکر بھی اس زندگی میں ہوا پڑا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جنت ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ کھجور ہے، اور یہ میوے ہیں، اور یہ سب بھی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، مثلاً وہاں پر تو حور مقصور اور دوسرے سارے واقعات ہیں، وہ سارے واقعات یہاں ہی ہوئے پڑے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہو رہا ہے تو ادھر ہی ہو رہا ہے، اور دوزخ کے اندر آگ ہوگی، لیکن یہ واقعہ ادھر بھی ہو رہا ہے۔ دوزخ کے تصور سے آپ کے اندر خیال کا شر جو ہے وہ جل جاتا ہے، دوزخ کی تفصیل پڑھنے سے آپ کے اندر کا شر وہیں بسم ہو جاتا ہے، وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور جنت کے خیال سے آپ کے یہاں کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر جو فرائض ہیں ان میں فراوانی ہو جاتی ہے، اور مسرت و انبساط ہو جاتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ساری جنت کی تفصیل یہاں پر ہے، اور یہ یہاں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا جنت سے جو رابطہ ہے اس کی تھوڑی سی انڈیکیشن ضرور ہونی چاہیے۔ اب یہ بڑے راز والی بات ہے کہ جو لوگ ایک سسٹم کو قرب الہی کے لیے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے قرب الہی کا ثبوت اسی سسٹم میں ملتا ہے۔ جو لوگ قرب الہی کے لیے نماز کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو اب نماز اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس شخص کو اس کی نماز کے اندر ہی اشارہ مل جائے گا اور انڈیکیشن ہو جائے گی کہ تمہیں قرب الہی حاصل ہو گیا، یا کم از کم تم ریزرو کر دیے گئے اور تمہیں اس کی بشارت ہو۔ ایسے شخص کے لیے باقی عبادات مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ اور درود شریف سب بیلنسڈ ہیں، مگر صرف ایک میں ایکسیس ہو گیا، زیادہ توجہ کر گیا تو اس کا کام بن گیا۔ مثلاً کوئی شخص درود شریف میں اتنا ایکسیس ہو گیا، محو ہو گیا کہ پڑھتا ہی چلا گیا، اتنا محو ہو گیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ اس میں بھی درود شریف پڑھتا گیا، اور وہ شخص صرف درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے الہی، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو صاحب تاج، وہ شاہ معراج، شہ سوار براق و امیر علم،
دافعے ہر بلا، دافعے ہر وبا، دافعے قحط و امراض و رنج و علم۔ اسم لکھا گیا، اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے۔ اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے۔ کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن۔ حرم و کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن۔ چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب کی ظلمت کے ماہتاب ہیں۔ صدر بزم بلندی و رفت کے ہیں، راہ گزارے ہدایت کے ماہتاب ہیں۔ ساری مخلوق کی ہیں وہ جائے امان، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ۔ نیک تینت ہیں وہ، نیک اتوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہیں بخششوں کے ایاغ۔ سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خدمت گزاروں میں جبرائیل ہے، اور سواری براق حسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا، مستقر اور مقام ان کا ہے۔ قاب قوسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے، اور دارالسلام ان کا ہے، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اللہ معبود ہے۔ بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ، بخشوائیں گے ہر ایک گناہ گار کو۔ ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خواریاں، رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو۔ عاشقوں کے دلوں کی وہ تسکین ہے، اور مراد ہر ایک صاحب شوق کی۔ حق شناسوں کے خورشید و خاور ہیں وہ، سالکین راہ عشق کی روشنی۔ پیار محتاج و مفلس سے مسکین سے، ہر مقرب کی وہ رہنمائی کریں۔ جن و انسان کے سر اور دونوں حرم، دونوں قبلوں کی وہ پیشوائی کریں۔ دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہیں وہ، رتبہ کعبہ قوسین جن کو ملا۔ دونوں ہی مشرق و مغربوں کا وہ رب، حاصل ان کو خطاب اس کے محبوب کا۔ جد امجد ہیں حسنین کے، اور ہر جن و انسان کے آقا و مولا ہیں وہ۔ والد قاسم کے، بیٹے ہیں عبداللہ کے، اور نور الہی کا حصہ ہیں وہ۔ اے فدا یعنی نور جمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل و اصحاب پر صبح و شام جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو، بصد احترام و محبت درود و سلام۔ پڑھتا چلا گیا تو چلتے چلتے اس کو درود شریف کے اندر ہی آواز یا خوشبو کے حوالے سے رابطہ مل جائے گا، یا چلتے چلتے کوئی آدمی بتا جائے گا کہ تیرا یہ عمل منظور ہو گیا، اور اس طرح اس کو اطلاع مل جاتی ہے۔ کسی سے اگر تعلق بن جائے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس شخص سے قربت جنت ہے، اور اس سے دوری جنت سے دوری ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس طرح کی سنگت بناؤ کہ آپ کو پتہ ہو کہ جنت میں جانا ہے۔ اگر یہ سلسلہ قائم ہو گیا تو یہ جنت کی انڈیکیشن ہے۔ جس مقام پر ذکر الہی، یاد الہی یا محبت الہی یا خشیت اللہ ہو، تو اس واقعے میں انوالو رہنے سے آپ کے پاس سند آ جاتی ہے، تصدیق آ جاتی ہے کہ اس میں جنت کی انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے۔ جس مقام پر آپ وارفتہ ہو جائیں اور جس عبادت کے ساتھ وارفتگی آ جائے، وہیں سے آپ کو جنت کی انڈیکیشن ملے گی۔ مثلا جیسے کہتے ہیں کہ دوست ناراض ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہو گیا، حالانکہ دوست کا نام اللہ نہیں ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ دوستی قائم رہے، کیونکہ دوستی نے اس کا لطف عطا کیا ہے۔ تو اس شخص کو اللہ کے راز کا کیسے پتہ چلا؟
دوست کے ذریعے سے۔ تو کس انداز سے آپ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر دوست راضی رہے تو اللہ راضی ہے۔ تو دوست اس کا نام ہے جس سے آپ لوگ منسوب ہیں، چاہے وہ مشائخ کرام ہوں، بزرگان دین ہوں، یا جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں۔ اس لیے آگے کی خبر وہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں اسی دنیا میں سے خبر آ جاتی ہے اور یہاں سے اطلاع مل جاتی ہے۔ یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ تمہارے لیے ابھی خطرہ ہے اور کل آئینہ ہنوز ہونا ہے، یعنی دل کا شیشہ بھی پالش ہونا ہے۔ ابھی اس کو اور پالش کرو، اور پھر یہیں سے اطلاع آ جاتی ہے کہ دیکھو وہ بارک ہو، تمہارا عمل اور تعلق منظور ہو گیا۔ تو اطلاع یہاں ہی مل جاتی ہے۔